السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دعائے مقبول۔ یہ دعا نظم کی صورت میں تحریر کی گئی ہے اور سید صادق حسین کاظمی اس نظم کے شاعر ہیں۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ نظم کا اخلاقی پہلو: انسانی زندگی ہر لمحہ ہر آن تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی یہ تبدیلی اچھی ہوتی ہے اور کبھی انسان کو دکھ اور مصائب گھیر لیتے ہیں۔ ان دکھوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، کیونکہ دعائیں تو تقدیر بدل سکتی ہیں اور صدقے دل سے مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ نظم کی وضاحت کرنے سے پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ کے مفہوم واضح کرنا چاہتی ہوں۔ باری اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ مختار کل، تمام اختیارات کے مالک۔ انس و جاں، تمام جاندار۔ مالک و مختار، ملکیت رکھنے والا اور اختیار رکھنے والا۔ لطف و کرم، احسانات۔ دم بھرنا، تعریف کرنا، محبت کا دعویٰ کرنا، یقین کرنا، ایمان لانا۔ غضب، قہر، غصہ۔ راہ راست، سیدھا رستہ۔ فضیلت، بڑائی، برتری، بزرگی۔ گمراہ، رستہ بھولا ہوا، بھٹکا ہوا۔ خداوندِ جہاں تیرے لیے تعریف ہے ساری، کہ ہے لطف و کرم تیرا ہر انس و جاں پر جاری۔ دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور پھر اس سے اپنی طلب اور خواہش کا اظہار کیا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے۔ دعا کرنے کے اسی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے پہلے شعر میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ خداوندِ جہاں، یعنی اے پوری کائنات کے مالک اور خالق، دونوں جہانوں کو تخلیق کرنے والے، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ اور اللہ کی تعریف کیوں نہ کریں؟ ہم جہاں نظر دوڑاتے ہیں ہر جگہ اللہ کی قدرت کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ یہ نیلا آسمان، یہ دور دور تک پھیلی ہوئی زمین، یہ بڑے بڑے پہاڑ، ہرے بھرے جنگلات، دریا، آبشار، جھیلیں، خوبصورت چہچہاتے پرندے، آسمان پر سفید بادل، کھیت کھلیان۔ اللہ کی بنائی ہوئی ایسی کوئی چیز نہیں جسے دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کو دل نہ کرے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں کہ انہی کی تعریف کی جائے، کیونکہ خوبصورت چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے اور ان خوبصورت چیزوں کو بنانے والے کی تو تعریف لازمی ہی کی جاتی ہے۔ کہ ہے لطف و کرم تیرا ہر انس و جاں پر جاری، ہر انسان، ہر جاندار، ہر زی روح پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ ہم اگر صرف اپنے اوپر ہی نظر دوڑا لیں تو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، کام کرنے کے لیے ہاتھ اور چلنے پھرنے کے لیے ٹانگیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کے کرم ہیں، ہم پر احسانات ہیں۔ صرف یہی نہیں، کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل، سبزیاں۔ غرض اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے بیٹھیں تو وقت ہی ختم ہو جائے۔ پھر شاعر آگے کہتے ہیں، ہے تو ہی مالک و مختار کل روز قیامت کا۔ بحیثیت مسلمان ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہوگا۔ اس دن تمام اختیارات
اے اللہ تیرے ہی پاس ہوں گے، تو ہی سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا، ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہماری آخرت کی منزلیں تو ہی طے کرے گا، تو چاہے گا تو ہم پل صراط پار کر جائیں گے، تو نہ چاہے گا تو ہم اس پل پر ٹک بھی نہ پائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک دم بھرتا ہے تیری ہی عبادت کا، یعنی ہم میں سے ہر ایک، چاہے انسان ہوں، جانور ہوں یا چرند پرند، سب کے سب صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تیری ہی ذات سے ہوتے ہیں ہم امداد کے طالب، تو ہی ہے جو ہمیں لے جائے راہ راست کی جانب۔ ہم جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، تو ہی ہے جو ہماری مصیبتوں، مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرے، اور جب بھی ہم اپنے رستے سے بھٹک جاتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، تو ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے۔ اب تک کے اشعار میں تو شاعر نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اس کے احسانات گنوائے، لیکن اب اگلے اشعار میں شاعر نے اللہ سے اپنا مدعا بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، دکھا رستہ ہمیں انعام و نعمت پانے والوں کا، ہدایت پانے والوں کا، فضیلت پانے والوں کا، نہ ان کی راہ جن پر ہو گیا تیرا غضب طاری، کہ وہ گمراہ ہیں ان سے بچا لے ہم کو اے باری۔ ان اشعار میں شاعر اللہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا جس رستے پر چلنے والے انعام کے حقدار ٹھہرائے گئے، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جنہیں تو نے ہدایت عطا کی، انہوں نے اس سیدھے رستے پر چل کر تجھ سے فضل پایا۔ میرے اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے رستے پر چلا اور ان لوگوں کے رستے سے دور رکھ جو بھٹک گئے اور بے دین ہو گئے اور پھر تیرے قہر اور غصے کے حقدار ٹھہرائے گئے۔ یہاں شاعر نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ان میں حضرت عاد کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، قوم لوط، یہ سب وہ قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لہٰذا شاعر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ قائم رکھ اور مجھے گمراہ ہونے سے بچا لے۔